سابقہ دو جمعۃ المبارک یا تین میں ہماری گفتگو تھی ایک اچھا ہم نشیں ہو، میرا کوئی ایسا دوست ہو جو میری اصلاح کرنے والا ہو، جو مجھے سمجھانے والا ہو، جو مجھے ہدایت پہ رکھنے والا ہو، میں بھٹک جاؤں تو میری اصلاح کرنے والا ہو۔ اور سابقہ جمعے میں بھی اور اس سے پیوستہ اس جمعۃ المبارک میں بھی اسی موضوع پر گفتگو تھی۔ آج بھی موقع کی مناسبت سے گفتگو اسی موضوع پر ہے، لیکن ہے بہت اہم۔ اولاً تو اس بات کا یقین کر لیں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں۔ اولاً تو یہ ہو جائے، یہ جو جہالت والے جملے ہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے مال پہ غفور الرحیم ہے۔ ہم اپنی بے وقوفیاں، اپنی جہالت، اپنے عدم علم پر ہم ساری چیزیں اللہ پر ڈال دے، خیر ہے یار، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مجھے علم سیکھنا ہے، شریعت کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کچھ تو ظلم کیا ہمارے معاشرے نے ہم پر، اور کچھ ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اللہ رسول، کتاب و سنت، شریعت، دین، یہ ہمیں ترغیب دلاتی رہی۔ دین بھی کہہ رہا ہے علم حاصل کرو، شریعت بھی کہہ رہی ہے علم حاصل کرو۔ ہماری مسلمانی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ علم حاصل کرو۔ چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارے اسکول میں کسی جگہ پر لکھا ہوتا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ بچپن سے ہم سنتے ہیں، یہ بات ہم پر یہ فرض ہے، گٹی میں پلایا گیا، احادیث طیبات بتائی گئی، علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ کون سا علم؟ کتنا علم؟ اور اس بچپن کے اس سنٹنس اور جملے اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے علم حاصل کیا کتنا؟ پہلے میں اپنی کمزوریوں کے، میرے اپنے غبارے میں بڑی ہوا بھری ہے، میں سمجھتا ہوں میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں، کورے ہیں۔ آج اگر کوئی ہندو آ جائے اور آپ کو کھڑا کر کے بولے نور، نعمان، دین کی مجھے اسپیسیفک ڈیفینیشن بتاؤ، کس کو کہتے ہیں دین؟ اسپیسیفک ڈیفینیشن۔ جیسے پانی کا فارمولا H2O ہے، دیکھو اٹکل پنچو سے تو نہیں ہے نا، یہ اندازہ نہیں ہے، ایک اسپیسیفک ایک ڈیفینیشن ہے، ایک فارمولا ہے H2O۔ پھر تعریف ہوتی ہے ہائیڈروجن کیا ہے، آکسیجن کیا ہے، اس کی آپ ڈیفینیشن کریں گے۔ آپ سے کوئی پوچھے کیمسٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے، بایولوجی کسے کہتے ہیں، میتھمیٹکس کسے کہتے ہیں، یہ سوشیالوجی، یہ فلانوجی، یہ فلانوجی، ہر ایک کی تعریف ملے گی آپ کو۔ آپ سے اگر کوئی غیر، مجھ سے اگر کوئی غیر مسلم آ کے پوچھے، کھڑے ہو کے بولے اور مجھ سے آ کے کہے کہ بتاؤ تو صحیح دین کی تعریف کیا ہے، 2 منٹ کا سکتہ لے کے اپنے دل سے پوچھئے کہ مجھے آتی ہے۔ پھر آپ سے پوچھے کہ بتاؤ اسلام کیا ہے، کس کو کہتے ہیں اسلام؟ تیسرا سوال آپ سے کرے یا اپنے اپنے ضمیر سے پوچھتے جائیے گا۔ یہ سوالات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں کہ میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں، ہم سب مل کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں، ہماری اس وقت کنڈیشن کیا ہے۔ ہم سے اگر کوئی ہندو آ کے، عیسائی آ کے پوچھے دین اور شریعت میں فرق کیا ہے، شریعت کس کو کہتے ہیں، کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہوگی اس کی، کوئی تعریف ہوگی، کوئی اس کے جامع معنی قیودات کے ساتھ اہل علم کی گفتگو ہو تو پھر جامع معنی قیودات کے ساتھ ایک اسپیسیفک اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، فقہ کیا ہے، طریقت کیا ہے،
یہ آئمہ اربع کیا ہیں؟ یہ پورا ایک بیسک ایک سٹرکچر ہے ہمارا. آپ یقین مانیں ساری زندگی ہم نے بہت کچھ کیا ہے لیکن علم حاصل نہیں کیا. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس مسلمان کو دین کی تعریف نہ آتی، عبادت کی کیا تعریف ہے؟ ایک سادہ سی تعریف، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ڈیفینیشن ہوگی اس کی، کوئی اس کا طریقہ کار ہوگا. اتنی بڑی عبادت ہے رحمان کو، ہم مالک کی عبادت کرتے ہیں، اس رحمان، اس پاک پروردگار عالم کی. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ حضرت آپ یہ تو بتائیے عبادت بنیادی طور پر کہتے کس کو ہے؟ اب سوچیں ہم عبادت کی کیا تعریف کریں گے؟ ہم کتنے پانی میں ہیں یہ دیکھتے جائیے گا. ہمارا علمی قد کیا ہے، علمی وقار کیا ہے، ہمارا سٹیٹس بینگ اے مسلم، ہمارا سٹیٹس کیا ہے. ہمیں اسلام کی بنیادی باتوں کے علم سے محرومی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے. عبادت کی تعریف ہمیں نہیں آتی، شریعت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے ہم نہیں جانتے، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے ہم نہیں جانتے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں.